بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج یہ خصوصی درس ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی بہت ہی معروف و مشہور کتاب سیر و اعلام النبلاء سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کچھ منتخب حصہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، اس کی شرح کی جائے گی انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس کتاب میں سیر و اعلام النبلاء میں کافی طویل ہے، 30-40 صفحے پر تقریباً وہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ پورا ترجمہ تقریباً 30-40 صفحے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس سے بعض نصوص کو میں نے یہاں پر تلخیص کر کے آپ کے سامنے لایا ہے تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتاب کیسی ہے، اس کتاب کا منہج کیا ہے، اس کتاب کے اندر حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کن چیزوں کو بیان کیا ہے، تو اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے اور بعد میں اس کتاب سے آپ استفادہ کر سکیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ محتاج تعارف نہیں ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو سب سے جلیل القدر شاگرد تھے ان میں سے ایک ہیں، جن کا پورا نام ہے شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز، قاف کے ساتھ قائماز آخر میں زائی، الذہبی کے نام سے مشہور ہیں، الحافظ الذہبی کے نام سے مشہور ہیں، جن کی وفات ہوئی ہے سن 748 ہجری میں، سن 748 ہجری میں، یعنی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات کے کتنے سال بعد؟ 20 سال بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود انہوں نے جس طرح منہج سلف کی خدمت کی، اہل باطل پر رد کیا اور منہج سلف کو نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو بھی فتنے اٹھتے تھے ان فتنوں کو ختم کیا، تو صرف تدریس کے ذریعے، تصنیف و تالیف کے ذریعے اور جہاد اور دوسرے ذریعوں سے ہی نہیں، بلکہ ان کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے ایسے شاگردوں کو چھوڑا جو اکیلے ایک امت ہیں۔ مثلا حافظ ذہبی رحمہ اللہ یہ ان کے شاگرد ہیں، اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ابن عبد الہادی رحمہ اللہ، علامہ مزی رحمہ اللہ، یہ تمام کے تمام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جو اکیلے ایک امت ہیں۔ تو ان میں سے یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے بے شمار کتابیں تصنیف کی، خصوصاً حدیث اور علم حدیث کی خدمت میں۔ ان کا جو سب سے اہم حصہ رہا ہے علم کی خدمت میں، وہ کس باب میں رہا ہے؟ وہ رہا ہے تراجم رجال کے سلسلے میں، روات کے تراجم اور ان کی سیرت کے سلسلے میں۔ ان کی تمام کتابوں میں سب سے ضخیم کتاب یہی کتاب ہے، سیر و اعلام النبلاء۔ ان کی اکثر و بیشتر کتابیں ضخیم کتابیں ہیں۔ ان کی اور ایک کتاب ہے اسی طرز پر، تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام، یہ ان کو دے دیں اس کو۔ تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اسی طرز پر یہ سیر و اعلام النبلاء ہے، لیکن تاریخ الاسلام کو انہوں نے پہلے لکھا تھا اور کئی سال بعد یہ سیر و اعلام النبلاء انہوں نے تصنیف کی۔
اس لیے اس کتاب میں بہت سارے ایسے اضافات ہیں جو آپ کو تاریخ الاسلام میں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ بعد کی تصنیف ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، علم کے اندر پختگی آتی ہے، آخری عمر کی کوئی تصنیف ہو اور ابتدائی عمر کی کوئی تصنیف ہو تو دونوں میں کافی فرق آپ کو نظر آئے گا۔ چنانچہ وہ بھی بشر ہی تھے، اس لیے آخری عمر کی جو تصنیف ہے اس میں اتقان نظر آتا ہے، اور ابتدائی طلب میں جیسے کہ ان کی کتاب ہے المستدرک، امام حاکم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس کی تلخیص کا کام انہوں نے کیا ہے اور تلخیص کے ساتھ حکم بھی لگایا ہے۔ تو المستدرک امام حاکم کی جو کتاب ہے بہت ہی ضخیم کتاب ہے، بہت ہی ضخیم کتاب ہے، ہزاروں حدیثیں ہیں، اور ان تمام احادیث پر انہوں نے صرف چند ایام میں، 2 مہینے سے بھی کم عرصے میں، بعض علماء کہتے ہیں صرف 40 دن کے اندر پوری کتاب کی تلخیص کر ڈالی تھی، اور ساتھ میں احادیث پر حکم بھی لگا دیا تھا۔ اور ابھی یہ ابتدائی طلب کا زمانہ تھا، ابھی وہ پڑھنا شروع کر رہے تھے، اس وقت کی یہ حالت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو کم عمری تھی، اور دوسری بات کافی جلد بازی میں کیا گیا کام تھا، اس لیے اس کتاب میں اور ان کی دوسری کتابوں میں آپ موازنہ کریں اگر تو فرق بالکل واضح طور پر نظر آئے گا۔ تو یہ ان کی تقریباً آخری زندگی کی کتابوں میں سے ہے، اس لیے اس کتاب کے اندر اتقان نظر آتا ہے۔ اس کتاب کی بے شمار خصوصیات ہیں، تقریباً 700 سال کی تاریخ کو انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اپنے زمانے تک جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہے، تقریباً تمام کا ترجمہ آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گا، تمام کی سیرت آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی۔ صرف اس شخصیت کا اپنے فیلڈ میں بہت ہی عالی مقام ہونا چاہیے، اگر وہ بہت ہی عالی مقام پر فائز ہے تو سیر و اعلام النبلاء کے اندر آپ کو ان کی سیرت مل جائے گی، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو چاہے اہل بدعت میں سے ہو۔ یہاں تک کہ کوئی اگر علم کے باب میں بہت مشہور نہیں ہے، کسی دوسرے فیلڈ میں وہ مشہور ہیں، تو ان کا بھی ترجمہ انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ حدیث اور قرآن کی خدمت میں جو مشہور ہوئے ان کا تو ترجمہ ملے گا ہی آپ کو، لیکن جو اہل بدعت تھے ان کا بھی ترجمہ آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گا۔ طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ سب سے پہلے نام ذکر کرتے ہیں، ان کے اوصاف ذکر کرتے ہیں، ان کا علمی مقام و مرتبہ ذکر کرتے ہیں، اور علمی مقام و مرتبہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر منہجی ناحیے سے کوئی خلل ہے تو ضرور بھی ضرور تنبیہ کرتے ہیں، ضرور بھی ضرور تنبیہ کرتے ہیں۔ کسی بھی بدعتی اور خرافی کا ترجمہ آپ اس کتاب میں اٹھا لیں، پائیں گے کہ انہوں نے ان کا مقام و مرتبہ ذکر کیا ہے، جس وجہ سے انہوں نے اس کتاب کے اندر ان کی سیرت کو داخل کیا ہے، لیکن ساتھ ہی فوراً تنبیہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ فلا 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 بدعتیں تھیں، تاکہ کوئی ان کی سیرت پڑھ کر دھوکے میں نہ پڑ جائے اور ان کی شخصیت کے تناظر میں ان کی بدعت کو بھی قبول نہ کر لے۔ تو دیکھیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کیا منہج اپنایا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کسی بدعتی کی تعریف کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر جو عیوب ہیں اس کے تعلق سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور پھر ان کی بدعتیں بھی ان کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ اہل بدعت کی بھی سیرت بیان کرتے وقت ان کی بدعتوں پر خصوصی تنبیہ کی۔ اور اس کتاب کی ایک اور خصوصیت ہے کہ بہت ہی لطیف عبارت میں، پیاری عبارتوں کے اندر منہج کے تعلق سے اگر کہیں پر کوئی موقع ملے تو ضرور تنبیہ کرتے ہیں۔ مثلا ان کا ایک بہت مشہور قول ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا
جس میں وہ اہل بدعت سے تحذیر کر رہے تھے کہ اہل بدعت کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، ان سے کچھ نہ سنو۔ اس کے بعد اپنی طرف سے نوٹ چڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی اکثر و بیشتر سلف صالحین کا منہج رہا ہے کہ اہل بدعت سے وہ تحذیر کرتے تھے۔ کس لیے؟ لأن القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ، یہ ان کا بہت مشہور جملہ ہے، لأن القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ، اس لیے کہ دل بہت نرم ہوتا ہے اور شبہات جو ہوتے ہیں یہ اچک لینے والے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا شبہ اس بدعتی کا آپ کے دل کے اندر گھر کر جائے اور آپ دنیا و آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس طرح کی کتابوں کے پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے انتخاب کیا ایک ترجمہ، اور وہ بھی صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ، جن کی سیرت میں، جن کی زندگی میں ہم طلبہ علم کے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان کا علمی مقام و مرتبہ مخفی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ آپ کا علم ہم سے کہیں بڑا ہے، آپ ہم سے بڑے عالم ہیں۔ یہ کون کہتے تھے؟ خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت میں کیا مقام و مرتبہ ہے یہ محتاج بیان نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہوتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رائے دیتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں۔ یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ اور وہ خود کیا کہتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ علم و فضل کے اندر آپ کا مقام ہم سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج ان کی سیرت سے ہم کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے جو ہمارے سلف صالحین کا تھا، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کا تھا۔ کوئی دوسرا طریقہ اگر کوئی اختیار کرے تو یہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ کشف و کرامات جو صوفیہ کے یہاں اور دوسرے لوگوں کے یہاں باطل کرامات ہوتے ہیں، ان چیزوں کا تصور نہیں ہے۔ العلم بالتعلم، یہ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، ایک لمبی مدت تک محنت کرنے کے بعد علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کے یہاں ہے کہ رات کو جاہل سویا تھا، صبح بیدار ہوا تو علامہ بن کر بیدار ہوا۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں پورا علم اس کے اندر سما گیا، یہ ہمارے یہاں تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عالم بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، علماء کے پاس جا کے محنت کرنی پڑتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، ایک لمبی مدت تک صبر کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں پڑھیں گے کہ کیسے انہوں نے یہ مقام و مرتبہ علم کے اندر حاصل کیا، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عبقری کہتے تھے کہ آپ کا علم ہم سے بھی بڑا ہے، تو کیسے انہوں نے یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ حافظ دہلوی رحمہ اللہ نے ان تمام چیزوں پر خصوصی ترکیز کی ہے اور بیان کیا ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ کے سامنے اس کتاب سے پڑھا جائے تاکہ اس سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ کوئی پڑھے؟ یہ کتاب بہت ضخیم کتاب ہے، 25 جلدوں کے اندر یہ کتاب مؤسسۃ الرسالہ بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے، اور شعیب ارناؤوط اور ڈاکٹر بشار عواد معروف کی تحقیق سے، بلکہ یہ اشراف کا کام کرتے تھے اور بہت بڑی ٹیم تھی علماء کی جو تحقیق کا کام کرتے تھے، اور شیخ شعیب ارناؤوط اور ڈاکٹر بشار عواد معروف یہ دونوں اشراف کا کام کرتے تھے۔ اور اس طرح کل کتنی جلدوں میں؟ 25 جلدوں میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے، 25 جلدوں میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ ان میں سے آخری 2 جلدیں 24 نمبر اور 25 نمبر صرف فہرست ہے، 2 جلدوں میں صرف فہرست، اور 23 جلدیں کل اصل کتاب ہے۔ تو بہت ضخیم کتاب ہے اور بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ ہمارے بعض اساتذہ مدینہ طیبہ کے اندر کہتے تھے کہ پڑھتے پڑھتے جب ہم تھک جاتے ہیں تو اس وقت سیر عالم النبلا اٹھاتے ہیں ذائقہ بدلنے کے لیے، اور اسے پڑھنے کے بعد پھر نشاط آ جاتا ہے، پھر ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چٹنی کی طرح ہے، ذائقہ بدلنے والی کتاب ہے۔ ابھی پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی پیاری کتاب ہے۔ اس کے اندر داخل ہو جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ پڑھتے ہی چلے آئے، پڑھتے ہی چلے آئے۔
دل اکتائے گا ہی نہیں. اتنی پیاری سیرت کو انہوں نے جمع کر دیا ہے تقریباً ہر سیرت کے اندر, ہر ترجمے کے اندر. امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں اس کتاب کے اندر, دل خوش ہو جائے گا. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا, ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جو بڑی بڑی شخصیات ہیں اہل سنت والجماعت کے ائمہ کرام گزرے ہیں, ان کی سیرت پڑھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کتاب کے اندر داخل ہو گئے تب چھوڑنے کا من نہیں کر رہا ہے. راتوں رات گزر جائے گی لیکن اس کتاب کو چھوڑنے کا من نہیں کرے گا, اتنی پیاری کتاب ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک منہج مل جائے گی اس کتاب سے کیسے استفادہ کیا جائے, اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے براہ راست. کون پڑھے گا؟ پڑھیں گے آپ؟ پڑھیں. نبالا, سیر و اعلام النبالا, نبیل کی جمع ہے نبالا, نبیل کی جمع ہے نبالا. جلیل القدر شخصیات, اپنے الفاظ میں ہم کیا کہیں گے؟ جلیل القدر شخصیات. اعلام عالم کی جمع ہے اور سیر سیرت کی جمع ہے. سیر و اعلام النبالا, جلیل القدر شخصیات کے تراجم اور ان کی سیرت. پڑھیں. اس کے بعد عین کا رمز ہے, دیکھ رہے ہیں کتاب کے اندر اسی طرح پائیں گے. سب سے پہلے عنوان قائم کرتے ہیں اس طرح, عبداللہ ابن عباس البحر. بحر کا کیا معنی؟ سمندر. یہ کون سا سمندر تھا؟ جی, علم کا سمندر تھا. ابھی ہم پڑھیں گے کہ کس نے یہ لقب انہیں عطا کیا تھا, ابھی آ گیا سامنے. یہ لقب ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. البحر, الحبر کہتے تھے ان کو, البحر کہتے تھے اور الحبر بھی کہتے تھے. تو البحر یہاں پر لقب کے اندر ان کے نام کے تعارف کے اندر حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے یہ لفظ ذکر کیا ہے. ابو العباس, ان کے والد کا نام بھی کیا تھا؟ عباس, اور ان کے لڑکے کا نام بھی عباس تھا, اور ان کی یہی کنیت تھی ابو العباس, ان کی یہی کنیت تھی. یہ یہاں ہمارے یہاں یہ معیوب مانا جاتا ہے کہ اپنے بچے کا نام والد کے نام پہ کیسے رکھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر عباس رکھا, اور اسی سے ان کی کنیت ابو العباس ہے. اور ان کی والدہ کا نام ابھی ہم پڑھیں گے لبابہ, ان کی والدہ کا نام لبابہ, اور ان کی ایک بیٹی کا نام بھی لبابہ ہے, ان کی ایک بیٹی کا نام بھی لبابہ ہے. تو اپنے والد اور والدہ کے نام پر اپنے بچوں کا انہوں نے نام رکھا تھا. پڑھیں. اس کے بعد عین کا جو رمز ہے نا, دیکھ رہے ہیں آپ, عین کا مطلب کیا؟ الجماعہ. الجماعہ کیا یہ مخفف ہے, شارٹ کٹ ہے. عین سے الجماعہ مراد ہے. کیا معنی الجماعہ کا؟ یعنی کتب ستہ کے تمام محدثین نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں. امام بخاری نے بھی, امام مسلم نے بھی, ابو داؤد نے بھی, ترمذی نے بھی, نسائی نے بھی, ابن ماجہ نے بھی, تمام کے تمام کتب ستہ کے مصنفین نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں. تو اس طرح جب بھی عین پائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شارٹ کٹ ہے, یہ مخفف ہے الجماعہ کا. جماعہ کے اندر جو عین ہے اسی کا یہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ ہے. آگے پڑھیں. حبر الامہ و فقیہ العصر و امام التفسیر. دیکھ رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ ذکر کرتے ہیں. پہلے عنوان کے طور پر ان کا نام ذکر کرتے ہیں, ان کا لقب ذکر کرتے ہیں, اور فوراً ان کا علمی مقام و مرتبہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کس مقام و مرتبہ پر فائز تھے. تو حبر الامہ, حبر یعنی اتخذوا احبارهم و رہبانهم, پڑھا نا قرآن میں. احبار یہ حبر کی جمع ہے, عالم کے معنی میں. یہ حبر الامہ ہے, امت کے عالم ہیں. یہ اس امت کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں. یہ امت کے عالم ہیں. حبر الامہ ان کا لقب ہے. اسی وجہ سے ان کو کیا کہتے تھے؟ الحبر البحر, الحبر البحر کہتے تھے. وفقیہ العصر, اپنے زمانے کے فقیہ تھے. بلکہ بعض تابعین بیان کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا
ایک طرف صحابہ کی پوری جماعت ہوتی اور سب ابن عباس سے مخالف رائے رکھتے، ان کے ساتھ مناظرہ کرتے، آخر میں تمام لوگ انہی کے قول پر اتفاق کرتے ہوئے مجلس ختم کرتے۔ کسی فقہی مسئلے میں اگر اختلاف ہوتا، تمام کے تمام ان کے مخالف ہوتے شروع میں، ان کے ساتھ مناقشہ کرتے 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 آخر میں کیا نتیجہ نکلتا؟ سب کے سب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر متفق ہو جاتے۔ یہ تھا ان کا علمی مقام و مرتبہ، فقیہ العصر تھے۔ آگے کیا؟ امام التفسیر، اور تفسیر کے امام ہیں۔ اس امت کے اندر سب سے بڑے مفسر، اس امت کے اندر امام المفسرین ہیں، وہ سب سے بڑے مفسر ہیں۔ وہ یہ علمی مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی کہ اللہ انہیں قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی کہ اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہوئے۔ اور اللہ کے رسول کی دعا کیسے ملی ان کو، اور اس طرح کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں طلب علم کے میدان میں، ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیسے ان کو یہ مقام ملا اور کیسے اللہ کے رسول کی دعا ان کو حاصل ہوئی۔ آگے بڑھیں۔ یہ ان کی کنیت ہے، ابو العباس یہ ان کی کنیت ہے، یہ ان کا نام ہے، عبداللہ ان کا نام ہے۔ اب ان کے والد کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ یہ کن کے لڑکے ہیں؟ اللہ کے رسول کے چچا کے لڑکے ہیں، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گھرانہ سب سے شریف اور سب سے معزز گھرانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اہل بیت میں سے ہیں، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے فرزند ہیں۔ العباس یہ پورا نسب نامہ ہے، یہ پورا ان کا نسب نامہ ہے۔ ہاشم کا نام کیا ہے؟ پڑھے؟ عمرو بن عبد مناف، تو ہاشم کا نام عمر ہے، بن قصی بن کلاب بن مرہ، لوئی، لوئی نہیں لوئی، یہ قریشی ہیں، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، مکی ہیں، الامیر اور امیر بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو امارت بھی عطا کی تھی۔ یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ۔ اب آگے یہ طریقہ ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا، سب سے پہلے عنوان قائم کرتے ہیں، علمی مقام و مرتبہ ذکر کرتے ہیں، پھر نسب نامہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی ولادت کب ہوئی، کب ان کی ولادت ہوئی، پڑھیں۔ بشعب بنی ہاشم، ہجرت سے 3 سال پہلے شعب بنی ہاشم کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا گیا تھا شعب کے اندر، گھاٹی کے اندر، مشہور قصہ ہے شعب ابی طالب کے اندر، شعب بنی ہاشم جسے کہا گیا ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بند رکھا گیا تھا۔ اسی محاصرے کے دوران عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پیدا ہوئے تھے۔ انہی ایام میں کرفیو کا زمانہ تھا، آج کے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرفیو تھا وہ، تو اسی محاصرے کے دوران وہیں پر اس گھاٹی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے کی یہ بات ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی ولادت ہے۔ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ نہیں ہے؟ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہیں کتنے دنوں تک نصیب ہوئی؟ 30 سال یا مہینہ، یعنی کتنے سال ہوئے؟ 2.5 سال۔ 2.5 سال کی رفاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں نصیب ہوئی، اور اسی 2.5 سال کے اندر انہوں نے علم کا کتنا مقام و مرتبہ طے کیا؟ اللہ اکبر! اس امت کے سب سے بڑے عالم، صرف 2.5 سال کی مدت اللہ کے رسول کے پاس جا کر انہوں نے علم حاصل کیا اور اس مقام و مرتبے پر فائز ہوئے۔ اس لیے اگر کوشش کرے کوئی اور وہ طریقہ اختیار کرے جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا تھا، صحابہ اور تابعین نے اختیار کیا تھا، تو قلیل مدت کے اندر بھی آپ اس مقام و مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ان کے منہج پر چلنے کی
ضرورت ہے ہمیں. ان کے منہج پر اگر چلیں گے اس طرح جس طرح انہوں نے علم حاصل کرنے کا راستہ اختیار کیا تھا, تو اس قلیل مدت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ایسی برکت دے گا کہ اس مقام پر آپ فائز ہو جائیں گے. اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بن سکتے ہیں آپ. لیکن عالم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شہرت نہیں. ابھی پڑھیں گے کہ عالم ہونے کا حقیقت میں مطلب کیا ہوتا ہے. پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بے شمار حدیثیں انہوں نے روایت کی. صرف اللہ کے رسول سے حدیث روایت نہیں کی بلکہ بہت سارے کبار صحابہ کرام سے بھی انہوں نے حدیث روایت کی ہیں, جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, معاذ بن جبل اپنے والد عباس سے, عبد الرحمن بن عوف, ابو سفیان, صخر بن حرب, اسی طرح ابو ذر غفاری, ابی بن کعب, زید بن ثابت, اور اسی طرح کی ایک لمبی جماعت ہے صحابہ کرام کی جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. ان کے پاس جا کر انہوں نے علم حاصل کیا ایک زمانے تک, اور تب انہیں یہ مقام ملا. یہ کون ہے؟ سب سے بڑے امت کے عالم شمار کیے جاتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ علماء کے پاس جا کر علم حاصل کرنا ہے. ان تمام صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جاتے اور علم حاصل کرتے. اور آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ انٹرنیٹ کھولیں گے, ایک کلک کریں گے, وہاں سے ہمیں پورا علم مل جائے گا. کوئی مترجم کتاب اردو میں, انگریزی میں, ہندی میں اور کسی دوسری زبان میں اٹھائیں گے, اسی سے ذاتی مطالعہ کر کے ہم عالم بن جائیں گے. اس طرح علم حاصل ہوتا ہے؟ یہ طریقہ ہے ہمارے سلف کا؟ تصور نہیں تھا سلف صالحین کے زمانے میں کہ اس طریقے سے کوئی عالم بن سکتا ہے, ورنہ تو یہ تو آسان طریقہ تھا. لیکن اس سے کوئی عالم بن نہیں سکتا. وہ خلق سواہم, ان کے علاوہ جن کا نام ذکر کیا گیا ایک لمبی جماعت ہے صحابہ اکرام کی جن سے جا کر انہوں نے علم حاصل کیا تھا, تب انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا تھا. اس کے بعد پڑھیں. وقرأ علی ابی و زید. قراء کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ کون سی چیز پڑھی جا کر؟ ابھی تو اوپر بیان ہوا کہ اتنے صحابہ اکرام سے انہوں نے جا کے علم حاصل کیا اور ان سے روایت کی. جی جزاک اللہ خیرہ. یہ علم القرآن ہے, قرآن پڑھنا سیکھا, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. آپ عالم بننا چاہتے تو سب سے پہلے قرآن سدھارے, جا کے کسی استاد کے پاس بیٹھیں اور پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں. آج کیا حالت ہوتی ہے؟ انٹرنیشنل مقرر ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کر کے جاتے ہیں کانفرنسوں میں, اور قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن تک پڑھنا نہیں آتا, زبر زیر کے درمیان فرق نہیں کر پاتے, اور سب سے بڑے خطیب ہیں, سب سے بڑے مقرر ہیں, اور سب سے بڑے کیا ہیں؟ مفکر ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور ان کی علمی لیاقت کتنی ہے؟ قرآن تک ابھی پڑھنا نہیں سیکھا ہے, قرآن پڑھ نہیں پاتے, زبر زیر کے درمیان فرق نہیں کر پاتے, مشکل کافی پریشانی ہوتی ہے زبر زیر کے درمیان فرق کرنے میں. اور موصوف کیا ہے؟ انٹرنیشنل اسپیکر ہے. تو ایسا طریقہ سلف صالحین کا نہیں تھا, سب سے پہلے جا کر قرآن سیکھتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس جا کر انہوں نے سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھا. ابی بن کعب کون ہے؟ جن کے پاس اللہ کے رسول خود گئے تھے اور جا کر کہا کہ ابی میں آپ کے اوپر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو جا کر قرآن سناؤں. اللہ اکبر. یہ تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قرآن کے اندر. اللہ کے رسول خود ان کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ابی, اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ میں آپ کے پاس جا کر قرآن آپ کو سناؤں. تو انہوں نے کہا, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے, یہ ایسے ہی کہا کہ کسی صحابی کے پاس جا کر آپ سنائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, آپ کا نام لے کر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ان کا نام لے کر کہتے تھے کہ ابی کے پاس آپ جائیں اور قرآن سنائیں. زاروں قطع رونے لگے. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے تھے اور قرآن پڑھنا سیکھا تھا ان کے پاس جا کر. دوسرے کون ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زید بن ثابت کون ہے؟ ان کا مقام کیا تھا قرآن کے اندر؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا ایک مصحف کے اندر, تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو یہ کام کریں گے قرآن کو ایک مصحف کے اندر جمع کرنے کا. اس کمیٹی کے سربراہ کون تھے؟ یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ تھا مقام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے تعلق سے. اور یہ مقام ایسے ہی حاصل ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ رمضان مہینے میں
قرآن کا مراجعہ کرتے، صحیح بخاری کے جیسے کہ روایت ہے، اور زید بن ثابت اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے جب اللہ کے رسول جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا مراجعہ کرتے. اس وجہ سے ان کو یہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ آپ اس کمیٹی کے سربراہ رہیں گے، ہیڈ رہیں گے، صدر رہیں گے. تو ایسے ہی مقام نہیں ملتا ہے، انہوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے، محنت کی ہے، علم حاصل کیا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا تھا. جو سب سے بڑے استاد تھے، قرآن کے سب سے ماہرین تھے، ان کے پاس جا کر انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اساتذہ کے پاس، وہ بھی جو ماہر اساتذہ ہو، راسخ فی العلم ہو، ان کے پاس جا کر پڑھنا پڑتا ہے، تب علم حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بھی مشہور قرہ ہے، مجاہد ہے، سعید بن جبیر ہیں، ان لوگوں نے بعد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا. یہ ہے طریقہ کہ ایک استاد کے پاس جا کر علم حاصل کریں، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس آ کر دوسرے طلبہ علم حاصل کریں گے. یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیچھے ایسے طلبہ کو چھوڑ کر جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو اور آپ کو ہمیشہ قبر کے اندر بھی جا کر نیکیاں ملتی رہیں. آگے پڑھیں. یہ طریقہ ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کہ کن مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. ان کے مشائخ کا سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں، ان کا نام ذکر کیا، پورا نسب نامہ ذکر کیا، کب ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد جو ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اساتذہ کے پاس پڑھنے کی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے. تو کون سے ان کے اساتذہ ہیں جن کے پاس پڑھ کر انہوں نے علم حاصل کیا تھا، ان کا نام ذکر کرتے ہیں. تمام کا ذکر کرنا ظاہر سی بات ہے کہ اگر بہت زیادہ اساتذہ کی تعداد ہو تو ممکن نہیں ہے، تو جو مشہور ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کون کون سے ہیں. اساتذہ کا تو تذکرہ ہو چکا. یہ کون ہے؟ یہ تلامذہ ہے، شاگرد ہے. تو اساتذہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر شاگردوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان سے کن شاگردوں نے علم حاصل کیا. سب سے پہلے ان کے اپنے گھر والوں کا تذکرہ کیا، ان کے لڑکے علی، اسی طرح ان کے بھتیجے عبداللہ ابن معبد، اسی طرح ان کے جو غلام تھے، موالی تھے، اکرمہ ہے، مقسم ہے، قریب ہے، ابو معبد ہے، نافذ ہیں، ان تمام لوگوں کا تذکرہ کیا. اسی طرح بہت سارے صحابہ اکرام نے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا ہے جو عمر میں ان سے چھوٹے تھے، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عمر میں ان کے تقریباً برابر بھی تھے لیکن ان کی عمر کافی زیادہ لمبی ہوئی اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبی عمر دی تھی. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث روایت کرتے تھے. انس بن مالک ہے، اسی طرح ابو الطفیل ہے، عامر بن واثلہ، یہ صحابہ اکرام میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں. صحابہ اکرام میں سب سے آخر میں جن کی وفات ہوئی تھی وہ یہی صحابی تھے، ابو الطفیل عامر بن واثلہ. ابو الطفیل عامر بن واثلہ. عامر کا نام میں نے دو صحابہ اکرام کو سامنے رکھتے ہوئے رکھا تھا، ایک ابو الطفیل عامر بن واثلہ جو آخری صحابی وفات کے اعتبار سے، اور دوسرے ابو عبیدہ ابن الجراح جن کا اصل نام کیا ہے؟ عامر، جن کا اصل نام عامر ہے. تو یہ ابو الطفیل ہے جو صحابہ اکرام میں سب سے آخر میں وفات پانے والے ہیں، ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. طاؤوس یہ ان کے بہت ہی مشہور شاگرد ہے، طاؤوس رحمہ اللہ. طاؤوس کس طرح لکھا گیا آپ کے یہاں؟ ڈبل واو کے ساتھ. یہی صحیح رسم ہے، اصل رسم ہے، صحیح نہ کہہ کر ہم یہ کہیں گے کہ اصل رسم ہے. ڈبل واو کے ساتھ، دو واو کے ساتھ. اسے ایک واو کے ساتھ بھی لکھنا جائز ہے، اگر ایک واو کے ساتھ کوئی لکھے تب بھی جائز ہے، لیکن پڑھتے وقت دو واو کے ساتھ پڑھیں گے. داؤد کی طرح ہے. بہت سارے لوگ اسے حمزے کے ساتھ لکھتے ہیں، حمزہ کے ساتھ غلط ہے. حمزہ کا مخرج بھی الگ ہے، واو کا مخرج بھی الگ ہے، دونوں کے مخرج میں کافی فرق ہے. تو یہ واو کے ساتھ ہے، حمزہ کے ساتھ نہیں ہے. داؤد بھی واو کے ساتھ ہے، حمزہ کے ساتھ نہیں ہے. اور دو واو ہے داؤد میں بھی، طاؤوس میں بھی. لکھتے وقت گنجائش ہے ایک واو کے ساتھ لکھنے کا بھی اور دو واو کے ساتھ بھی، لیکن پڑھتے وقت دو واو کے ساتھ پڑھیں گے. طاؤوس، داؤد، اس طرح پڑھیں گے. جو مشہور حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق ثلاثہ کے بارے میں، صحیح مسلم کے اندر جانتے ہیں نا، اللہ کے رسول کے زمانے میں طلاق
ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار کی جاتی تھی ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی ایام میں. اس حدیث کے راوی یہی طاؤس رحمہ اللہ ہے. اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرنے والے یہی طاؤس رحمہ اللہ ہے. اور بہت زیادہ ان پر اختلاف ہوا ہے کہ طاؤس رحمہ اللہ نے کس طریقے سے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہ ہے طاؤس رحمہ اللہ, بہت ہی جلیل القدر شاگرد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بلکہ بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے ابن عباس کے شاگردوں میں تو طاؤس کو سب پر فوقیت حاصل ہوگی. یہ ہیں طاؤس. اور آگے بڑھیں. سعید بن جبیر, اللہ اکبر, کیا عالم دین تھے سعید بن جبیر رحمہ اللہ. مجاہد بن جبر, یہ اپنی جگہ پر ایک امت تھے. یہ تمام کے تمام تابعین سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے تابعین کے زمانے میں. اسی طرح عطا بن یسار وخلق سواہم, بہت سارے لوگوں کا نام اور ذکر کیا تھا, میں نے تمام کا ذکر نہیں کیا, بعض لوگوں کا ذکر کیا یہاں پہ. تو ایک لمبی تعداد ذکر کی ہے. اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں, تہذیب کے اندر, تہذیب میں کون سی کتاب ہے؟ جی, تہذیب الکمال. تہذیب الکمال حافظ مزی رحمہ اللہ کی. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں کون ہے, ایک مزی رحمہ اللہ ہے جو بہت بڑے محدث تھے. ان کی کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, بہت ہی مشہور کتاب. علم حدیث کے اندر اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کتاب سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. تہذیب الکمال سے, بہت ہی عظیم کتاب. اس کتاب کی بہت زیادہ خدمت ہوئی ہے اور اس کتاب کی خدمت کرنے والوں میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ ہے. 2 کتابوں کے اندر حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال کی خدمت کی ہے. ایک ہے تذہیب و تہذیب الکمال, تذہیب و تا کے بعد زال پہلے, تذہیب و تہذیب الکمال. اور دوسری کتاب ہے الکاشف, دوسری کتاب ہے الکاشف. الکاشف بہت مختصر ہے, الکاشف چھپی ہوئی ہے. تو تہذیب کے اندر یعنی تہذیب الکمال میں مزی رحمہ اللہ نے 197 شاگردوں کا تذکرہ کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شاگردوں کا؟ 197 شاگردوں کا تذکرہ کیا ہے. آگے بڑھیں. ان کی والدہ کا نام اوپر ذکر ہو چکا ہے, ان کے والد کا نام. اب پھر ان کے خاندان کی طرف لوٹتے ہیں مصنف اور ان کی والدہ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں, ان کی اولاد کے بارے میں, بھائیوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام ام الفضل تھا. یہ کنیت تھی ام الفضل اور نام اصل کیا تھا لبابہ بنت الحارث. یہ قبیلہ ہلال بن عامر کی قبیلہ ہلال بن عامر سے تعلق رکھنے والی تھی. اسی وجہ سے الہلالیہ ان کی نسبت ہے, الہلالیہ ان کی نسبت ہے. وَلَهُ, اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا تھا. بہت بڑی تعداد تھی ان کے اولاد کی. ان میں سے سب سے بڑے کون تھے؟ العباس. وَبِهِ كَانَ يُكْنَى, اور اسی بڑے بیٹی کی نسبت سے ان کی کنیت تھی, اس لیے ان کی کنیت کیا ہوگی؟ ابو العباس. ابو العباس عبداللہ ابن العباس. ان کے والد کا نام بھی عباس, ان کے بڑے بیٹے کا نام بھی عباس. وعلی وابو الخلفاء وهو اصغرهم. وعلی ابو الخلفاء, اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ علی. والفضل ومحمد وعبید اللہ ولبابہ واسما. دیکھیں ان کی بیٹیوں میں لبابہ ہے اور ان کی ماں کا نام بھی ابھی گزرا کیا ہے؟ لبابہ ہے. تو والد کے نام پر اور والدہ کے نام پر اپنے بچوں کا بھی نام انہوں نے رکھا تھا. آگے بڑھیں. وَكَانَ وَسِيمًا جَمِيلًا مَدِيدَ الْقَامَةِ مَهِيبًا كَامِلَ الْعَقْلِ ذَكِيًّا النَّفْسِ مِنْ رِجَالِ الْكَمَالِ. اب ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. ایک اخلاق کے طور پر بھی بیان کر چکے ہیں اور جو جسمانی ساخت تھی اس اعتبار سے بھی بیان کرتے ہیں. دیکھنے میں کیسے تھے؟ کہہ رہے ہیں کانا وسیمن. وسیم یعنی کیا معنی وسیم کا؟ وسیم کا معنی نہیں جانتے ہم لوگ؟ خوبصورت, جمیل کے معنی میں.
کانا وسیمن اور پھر کہا آگے جمیلن، دونوں تقریباً ایک معنی کے ہیں۔ مدید القامہ، بہت ہی لمبے قد والے تھے۔ مہیبن، اللہ رب العالمین نے انہیں ہیبت عطا کی تھی۔ بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے ہیبت ایسی عطا کی ہوتی ہے کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی کانپنے لگتے ہیں، تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت بیان کی گئی ہے کہ دشمن بہت لمبی مسافت پر بھی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کا نام سن کر بھی کانپنے لگتا ہے۔ کامل العقل، اور عقل کے اعتبار سے بھی ایک بالکل کامل تھے، بہت ہی عقل مند۔ ذکی النفس، اور بہت ہی پاک باز، نفس کے اندر کینہ کپٹ نہیں، غل و حسد نہیں، نیک طبیعت کے تھے۔ من رجال الکمال، اور با کمال شخصیت تھی، ماشاءاللہ، شخصیت کے اعتبار سے ایک دم کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ تھی ان کی صفات، اخلاقی اعتبار سے بھی اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی۔ آگے بڑھیں۔ ابویہ، ابویہ با کے فتح کے ساتھ۔ فتح مکہ کے سال اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ ہجرت کے موقع پر کب ہجرت کی؟ فتح مکہ کے سال، اور فتح مکہ کب ہوا ہے؟ 8 ہجری میں۔ اسی وجہ سے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وقد اسلم قبل ذلك، حالانکہ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے والد کب اسلام قبول کیے تھے؟ ان کے والد خیبر کے آس پاس اسلام قبول کیے تھے، غزوہ خیبر کے آس پاس۔ فتح خیبر سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، لیکن وہ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کب ظاہر کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر ظاہر کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، لیکن اس سے کافی پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام کیا قبول کیا؟ فتح مکہ سے پہلے ہی وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ فإنه صح عنه أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، کہا نا؟ تو کہتے تھے کہ میں مستضعفین میں سے ہوں۔ کس طرح؟ اس لیے کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور میری ماں وہ بھی مستضعفین میں سے، کیونکہ وہ خواتین میں سے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے قرآن کے اندر؟ مستضعفین، جو کمزور ہیں، طاقت جن کے پاس نہیں ہجرت کرنے کی، وہ معذور ہیں۔ اگر کسی کے پاس ہجرت کرنے کی طاقت نہیں ہے بھی تو ان کو اللہ رب العالمین نے معذور قرار دیا۔ تو اپنے آپ کو معذور شمار کرتے تھے کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور میری ماں خواتین میں سے تھی، اس لیے ہمارا تذکرہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ ہم معذور تھے اور بہت بعد میں ہم نے ہجرت کی۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ہجرت کی تھی۔ پڑھیں۔ وَأَنَا بْنُ، الف جو ہے ابن کے اندر وہ حمزہ وصل ہے، قطع ہے؟ حمزہ وصل ہے، قطع نہیں ہے۔ اسم کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کے اندر حمزہ کیا ہوتا ہے؟ قطع ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے اسم کے اندر اگر کوئی لفظ اسم ہے، فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، اصل اس کے اندر یہ ہے کہ حمزہ اس کا کیا ہوگا؟ حمزہ قطعی ہوگا، سوائے 10 اسما کے، ان میں حمزہ کیا ہے؟ وصلی ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ابن ہے، اس لیے اس کا حمزہ لکھا جائے گا، درمیان کلام میں واقع ہو تو پڑھا نہیں جائے گا۔ انا بنو پڑھیں، وَأَنَا بْنُ 15 سَنَةً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو میری عمر کتنی تھی؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 15 سال تھی، صرف 15 سال۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اگر فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ہجرت کی ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ وفات جب اللہ کے رسول کی ہوئی تو ان کی رفاقت کتنی ملے گی؟ تقریباً 2.5 سال. اسی کو شروع میں بیان کیا حافظ ذہبی نے کہ اللہ کے رسول کی رفاقت کتنی ملی ان کو؟ 30 شہرا، 30 مہینے، 2.5 سال. یہی مدت ہے. ہجرت کرنے کے بعد جب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2.5 سال صرف رہے، اور اسی 2.5 سال کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم انہوں نے حاصل کیا. پڑھیں. ختین معنی مختون، ختنہ کیا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میرا ختنہ ہو چکا تھا. شعبی شعب ابی طالب سے نکلنے سے چند دن پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی. اور یہ کب کا معاملہ ہے؟ ہجرت سے 3 سال پہلے کا معاملہ ہے. ہجرت سے 3 سال پہلے کا. اب یہ مختصر ان کا تعارف ذکر کرنے کے بعد حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، منہج یہ ہے کہ ان کے تعلق سے اگر وہ صحابی ہوں تو ان کے آثار کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ مقام و مرتبہ علم کے اندر انہوں نے کیسے حاصل کیا تھا، وہ علم حاصل کرنے کا ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی زندگی کے اندر جو سب سے نمایاں چیز ہوتی تھی اس کو ذکر کرتے ہیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ. تو اب شروع کر رہے ہیں ان کے تعلق سے آثار کو ذکر کرنا ان کی سیرت سے جو متعلق ہے. یہ پہلا اثر ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، یہ مقام کیسے ان کو حاصل ہوا تھا. پڑھیں. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج فخرج فإذا ثور مغطى قال من صنع هذا؟ فقلت أنا. فقال اللهم علمه تأويل القرآن. اللہ اکبر. اللہم علمہ تأویل القرآن. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے خاص شاگرد کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے. جب واپس آئے دیکھا کہ لوٹا سامنے موجود ہے اور اس کے اندر پانی ہے اور ڈھکا ہوا ہے. پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہوں نے یہ تیاری کر رکھی تھی کہ اللہ کے رسول آئیں گے، پانی کی ضرورت پڑے گی. ابھی قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں، وضو کریں گے، تو پہلے ہی انہوں نے کیا کیا؟ لوٹے کے اندر پانی تیار کر کے رکھ دیا. جب اللہ کے رسول آئے دیکھا، پوچھا من صنع ھذا، یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا انا، یہ میں نہیں، اللہ کے رسول آپ کے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے. تو اللہ کے رسول کافی خوش ہوئے اور ان کو دعا دی اللہم علمہ تأویل القرآن. اللہ اس بچے کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر. یہ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور امام المفسرین بنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ طالب علم کے لیے، علم کے اندر برکت پیدا کرنے کے لیے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ استاد کی خدمت کی جائے. استاد کی خدمت اگر کرے تو استاد کے دل سے استاد کے دل سے ہو سکتا ہے کبھی دعا نکل جائے اور وہی دعا اس طالب کی زندگی بدل دی. دیکھیں ایک دعا استاد کی زبان سے نکلی، اللہ کے رسول کی زبان سے، اور وہ چند سال صرف اللہ کے رسول کے ساتھ رہے اور یہ مقام حاصل ہوا. اللہ کے رسول نے خصوصی طور پر دعا کہ اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر، اور وہ امام المفسرین بن گئے. تو ایک سبب ہے علم کے اندر برکت پیدا کرنے کا کہ استاد کی خدمت کی جائے، استاد کی دعا لی جائے. تو یہ بہت بڑا سبب ہے علم کے اندر برکت پیدا کرنے کا. آگے بڑھیں. قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل فجعلني حذاءه فلما انصرف قلت وينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله فدعا الله أن يزيدني فهما وعلما. دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے رات کے آخری پہر یعنی تہجد کی نماز میں نے پڑھی. فجعلنی حذاءہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر کھڑے نہیں ہوئے بلکہ پیچھے تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ آگے بڑھا دیا اور اپنے برابر کھڑا کیا. فلما انصرف قلت وينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله
وانت رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ آپ کے برابر ہم کھڑے ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ کیوں میں پیچھے ہو گیا تھا، آپ کے برابر کیوں کھڑا نہیں ہوا تھا. سبب کیا بیان کیا کہ آپ کے احترام میں اللہ کے رسول میں یہ بے ادبی سمجھا کہ کہیں توہین نہ ہو جائے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں، اس لیے میں پیچھے کھڑا ہو گیا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے شرعی مسئلہ چونکہ یہی ہے کہ اگر دو لوگ ہیں تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو جب آگے کھڑا کیا تو کھڑے ہوئے آگے. لیکن انہوں نے احترام کی وجہ سے کیا ہوا، فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کے برابر مجھے نہیں رہنا ہے، پیچھے رہنا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احترام کا بدلہ کیا دیا، فوراً ان کے لیے دعا کی، فدع اللہ ان یزیدنی فہما وعلما. جب یہ جملہ مجھ سے سنا اللہ کے رسول نے، فوراً میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس بچے کو فہم عطا کر، علم عطا کر. تو اس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، صرف اپنی محنت سے ہی نہیں بلکہ محنت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے کہ کس طرح استاد کو راضی رکھیں. اور استاد کو ناراض کر کے کوئی علم حاصل کر لے، یہ شبہ محال ہے. یہ شبہ محال ہے کہ استاد ناراض رہے، استاد بد دعائیں دیتے رہے اور کوئی طالب کامیاب ہو جائے، یہ شبہ محال ہے. تو دیکھیں یہ صحابی رسول ہے، یہ مقام و مرتبہ انہیں ملا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مقام و مرتبہ ایسے نہیں ملا ہے. حد درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والے تھے، یہاں تک کہ احترام کا یہ مقام و مرتبہ کہ نماز میں بھی کھڑے ہوتے وقت برابر کھڑا ہونا یہ توہین سمجھتے تھے اور احترام میں پیچھے ہٹ جاتے تھے. پھر اللہ کے رسول نے جب کھڑا کیا کہ نہیں شرعی طریقہ یہی ہے کہ دونوں لوگ امام اور مقتدی برابر رہیں گے، تب وہ آگے بڑھے اور پھر برابر کھڑے ہوئے. تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام کو دیکھ کر ان کے لیے دعا کی. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. آگے بڑھیں. ابھی تک دو اسباب گزر چکے ہمارے سامنے، ایک ہے استاد کی خدمت اور ایک ہے استاد کا احترام. آگے بڑھیں. طاؤس رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں، جن کے بارے میں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ جن کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں، ابن عباس کے شاگردوں میں اختلاف ہو جائے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے حدیث روایت کی تھی، تو طاؤس کو دیکھیں طاؤس کیسے روایت کرتے ہیں، ان کو سب پر مقدم رکھیں. وہی طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اشد تعظیما لحرمات اللہ من ابن عباس. میں نے اپنے اساتذہ میں، اپنی زندگی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی حرمات کی تعظیم کرنے والا کسی کو نہیں پایا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حرام کیا ہے، اس سے دور رہنا، شعائر اسلام کی پابندی کرنا، احترام کرنا، ابن عباس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہی ہے طریقہ اس علم کو حاصل کرنے کا. چاہے آپ دنیا کے سب سے بڑے ذہین شخص ہوں، اس علم کو حاصل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. عمل کیے بغیر یہ علم آپ کے اندر گھر کر جائے ممکن نہیں ہے. العلم نور، یہ علم نور ہے اور اللہ رب العالمین اپنے نور کو کسی گندی جگہ پر نہیں رکھتا. جیسے ہم بھی کوئی اپنا قیمتی سامان کیا کسی گندی جگہ پر رکھ دیتے ہیں یا اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں. دیکھیں کسی سونار کی دکان پہ چلے جائیں اور کسی جوتا پالش کرنے والے کی دکان پہ چلے جائیں، دونوں اپنے سامان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں دیکھ لیں اپنی نظروں سے. آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ کوئی کسی سونار کی دکان پر کہ وہ اپنے سونے کو اسی طرح رکھتے ہیں جیسے جوتا پالش کرنے والے اپنے سامان کو رکھتے ہیں، سنبھال کر سب سے محفوظ جگہ پر، صاف ستھری جگہ پر، بہت ہی خوبصورت پیک کے اندر اس کو رکھتے ہیں. اگر دنیا کے تجار اپنے قیمتی سامان کو اس طرح خوبصورت اور صاف ستھری جگہ پر رکھیں تو اللہ رب العالمین یہ علم، یہ شریعت کیا ایسے دل کے اندر ڈال دیں گے جو دل ایک دم گندا ہو چکا ہو گناہوں سے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اگر اس علم کو، اس شریعت کو اپنے دل کے اندر رکھنا ہو تو اس کے لیے پہلے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. بغیر اس کے صاف کیے ہوئے اس دل کے اندر وہ علم ٹھہر نہیں سکتا.
اس کا نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ نور العلم الاخلاص، علم کا نور اخلاص کے اندر ہے۔ اگر اخلاص ہی ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ علم کا نور ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ہے تیسرا سبب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مقام و مرتبہ پر فائز ہونے کا، کہ جو کچھ پڑھتے تھے، اللہ کے رسول سے جو کچھ سنتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کی تعظیم کرنے والا اور ان چیزوں سے دور رہنے والا کسی کو ہم نے نہیں دیکھا۔ شاعر اسلام کی انتہائی اعلیٰ درجے تک تعظیم اور احترام کرنے والے تھے۔ آگے بڑھیں۔ عن إبارة عن ابن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فترك ذلك وأقبلت على المسألة. أحسن، بارك الله فيك. عن عكرمة عن ابن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اس علم کو حاصل کیا تھا ایک قصہ بیان کر رہے ہیں، اور اس قصے کے اندر اتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے، خصوصاً ان احباب کے لیے جو عمر کا ایک حصہ گزار چکے ہیں اور انہیں کافی شوق ہے دین علم حاصل کرنے کا اور دین کی نشر و اشاعت کا، دعوت و تبلیغ کا۔ ان کے لیے بہت بڑا درس ہے اس قصے کے اندر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے میں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے اپنے ایک انصاری دوست سے جا کر کہا کہ ہلم نسأل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم اليوم کثیر۔ ایک کام کرتے ہیں دوست، چلتے ہیں صحابہ اکرام کے پاس، جو بڑے بڑے صحابہ اکرام آج بھی زندہ ہیں، باحیات ہیں، اللہ کے رسول کی وفات تو ہو چکی، جا چکے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحابہ اکرام بھی دنیا سے گزر جائیں اور ہم جاہل رہ جائیں۔ ابھی بھی جو موجود ہیں دنیا کے اندر بڑے علماء، بڑے صحابہ اکرام، غنیمت جانیں ان کے وجود کو، چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اپنے ایک دوست کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال وَعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ تَرَى۔ اے ابن عباس، تعجب ہے آپ کے اوپر، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام کی موجودگی میں آپ کے علم کی بھی ضرورت پڑے گی لوگوں کو؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں، وہی کافی ہیں امت کے لیے۔ آپ کو کیا ایسا شبہ ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ ان تمام بڑے بڑے صحابہ اکرام کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے پاس بھی علم طلب کرنے کے لیے آئے گا اور آپ کے علم کی لوگوں کو ضرورت ہوگی؟ تو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ ابھی بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں دنیا کے اندر، وہی کافی ہیں، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ان کے اس دوست نے معذرت کر لی۔ کیا ہوا پھر آگے؟ فَتَرَكَ ذَلِكَ، انہوں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں جا سکتا، یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جو موجود ہیں یہی کافی ہے امت کے لیے، ان کا علم ہی کافی ہے۔ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، جب انہوں نے معذرت کر لی تو میں پیچھے نہیں ہٹا، جو میرا ارادہ تھا، عزم تھا، میں آگے بڑھا کہ مجھے اب آگے بڑھنا ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے، لوگوں کے در پر جا کر علم کا بھیک مانگنا ہے مجھے۔ فَإِن كَانَ لَيَبْلُغُنِ الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِمٌ، کسی بھی عالم کے بارے میں مجھے خبر پہنچتی کہ فلاں عالم کے پاس علم موجود ہے، جیسے ہی خبر مجھے ملتی فوراً ان کے گھر جا کر ڈیرا ڈال دیتا۔ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ، وہ قیلولہ کر رہے ہوتے ظہر کے بعد۔ وہ مدینے کی گرمی جو جسم کو جھلسا دے، باہر نکلنا ممکن نہیں ہوتا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگ کے اوپر چل رہے ہوں۔ اس مدینے کی گرمی میں دوپہر کے وقت وہ قیلولہ کر رہے ہوتے گھر میں، وہ عالم دین، اور یہ ان کے در پر پہنچ جاتے، چوکھٹ پر پہنچ جاتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، ان کے چوکھٹ پر اپنی چادر جا کر میں بچھا دیتا۔ فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَيَّ التُّرَابِ، حالت یہ ہو جاتی
کہ طوفان چلتا، اور طوفان چلنے کی وجہ سے، سخت تیز تند ہوائیں چلنے کی وجہ سے میرا پورا جسم گرد و غبار سے پورا بھر جاتا. اس مدینے کی گرمی میں، تپش میں، اور لو چل رہا ہوتا تھا، میرا پورا جسم گرد و غبار سے بھر جاتا، اور میں وہیں باہر کھڑا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں استاذ کے چوکھٹ پر چادر بچھا کر. اس کے بعد کیا ہوتا؟ فَيَخْرُجْ فَيَرَانِي، جب وہ قیلولہ کر کے باہر نکلتے، دروازہ کھولتے تو مجھے دیکھ کر تعجب کرتے. جب وہ نکلتے اور مجھے دیکھتے، فَيَقُولْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ أَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَأَتِيكَ. اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے چچا کے لڑکے، اہل بیت میں سے میرے چوکھٹ پر کوئی آیا ہوا ہے، آپ حکم دیتے ہم دوڑے ہوئے آپ کے گھر آ جاتے، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام اور خصوصاً اہل بیت کا یہ مقام و مرتبہ تھا لوگوں کے دلوں میں، علماء کے دلوں میں، صحابہ کرام کے دلوں میں. آپ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صرف ایک حکم دیتے، ہم دوڑے ہوئے آپ کے گھر آ جاتے، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیا جواب دیتے؟ فَأَقُولُ أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيكَ. آپ کیوں ہمارے پاس آئیں گے؟ میں شاگرد ہوں، میں علم طلب کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کے چوکھٹ پر آ کر اس طرح حاضری دوں. ایک عالم کسی شاگرد کے پاس نہیں آتا، شاگرد کو جانا پڑتا ہے عالم کے پاس، اور ان کے چوکھٹ پر جا کے ڈیرا ڈالنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے. فَأَسْأَلَكَ، اور پھر آ کر آپ سے علم طلب کروں اور آپ سے سوال کروں. قَالَ فَبَقِيَ الرَّجُلُ، میرا وہ ساتھی جس کو میں ایک زمانے میں کہتا تھا نا کہ چلتے ہیں صحابہ کرام کے پاس، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ایک زمانہ گزر گیا اس طرح علم حاصل کرتے کرتے. میرا وہ ساتھی، اس کی بھی عمر الحمدللہ کافی لمبی ہوئی. ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس طرح بہت بڑی مجلس میں اپنے شاگردوں کے سامنے میں بیٹھ کر علم حدیث سب کو پڑھا رہا تھا، اللہ کے رسول کی حدیث سے سنا رہا تھا. انہوں نے دیکھا میرے اسی ساتھی نے جس نے معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ ان بڑے بڑے صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں علماء ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ کورونا کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے گزر گئے. ابھی بھی جو باقی ہیں ان کا وجود ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہی تأثر بعض لوگوں کا تھا کہ اتنے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ہماری کیا ضرورت پڑے گی. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرح منہج اختیار نہیں کیا، ان کا طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ محنت کی. تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے. انہوں نے دور سے مجھے دیکھا. فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال هذا الفتى اعقل مني. اس وقت حسرت اور افسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہے مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہے. مجھے بھی ایک دن انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح چلتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. آج ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے سامنے شاگردوں کی اتنی بڑی مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے کوئی جانتا پہچانتا تک نہیں ہے. ایک زمانے میں میرا وہم و گمان تھا کہ میرے علم کی کیا ضرورت پڑے گی لوگوں کو، لیکن اپنی آنکھ سے میں نے دیکھ لیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح درس دے رہے ہیں اور ان کے علم کی لوگوں کو ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، علماء ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں. علم اٹھتے جاتا ہے. علماء کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے اسی طرح علم کا ایک حصہ دنیا سے رخصت ہوتے جاتا ہے. جو موجود ہیں ان کا وجود ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کے پاس جا کر ان سے علم حاصل کرنا چاہیے. پتہ نہیں کب وہ دنیا سے چلے جائیں اور علم کا ایک حصہ لے کر دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہم ان کے علم سے محروم ہو جائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے علم حاصل کیا. تو اس واقعے سے ہمیں کتنے دروس ملتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقت میں علم حاصل کرنا چاہتے تو استاد کی شاگردی لازمی ہے، محنت ضروری ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے. گرچہ جسم آپ آگ جھلسا دے آپ کے جسم کو، استاد کے باہر نکلنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے، آپ کو صبر کی ضرورت ہے. آج لوگوں کی حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں عالم سے ہم نے سوال کیا تھا، فون لگایا تو انہوں نے فون اٹھایا نہیں. ابھی گزشتہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں مسجد میں ایک صاحب ہیں، وہ درس دینا چاہتے ہیں، اور یہاں ممبئی کے اندر جو سلفی علماء ہیں ان کے تعلق سے ہمیں نصیحت ملی ہے کہ ان کے اندر کچھ انحرافات ہیں، بدعتیں ہیں، اس لیے وہ خطبہ جمعہ وغیرہ کے لیے لائق نہیں ہیں. ان سے آپ
خطبہ نہ دلوائیں. تو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ خطبہ تو ہم ان سے نہیں دلوائیں گے، البتہ نماز کے بعد، عصر کے بعد، کبھی فجر کے بعد اگر ان کا درس رکھے تو رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر ان علماء نے کہا ہے تو وہ کہیں زیادہ مجھ سے جانتے ہیں، میں نیا ہوں ممبئی میں جانتا نہیں ہوں. اگر سلفی علماء نے ان کے تعلق سے اس طرح کہا ہے تو جس طرح خطبہ جمعہ ان کا دینا وہ درست نہیں سمجھتے، اسی طرح درس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں پھر؟ میں نے کہا کہ علماء الحمدللہ موجود ہیں، بے شمار ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں فون لگاتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا، اور یہ پاس میں موجود ہوتے ہیں، جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ ان کے پاس جائیں، پھر اگر فون نہیں اٹھاتے تو ان کے گھر جائیں. کہہ رہے ہیں ملتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، ملتے نہیں ہیں. ان کے جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، لسٹ آتی ہے، دروس کی لسٹ آتی ہے کہ فلاں جگہ ان کا درس ہے، تو آپ وہاں پہ پہنچ جائیں، ان کے درس میں حاضر رہیں، آپ کو ایسے علم مل جائے گا فری میں. درس کے بعد آپ ان سے ملاقات کریں، جمعہ کے خطبے کے بعد ملاقات کریں. کہ آپ کو انکار کر دیں کہ میں آپ سے نہیں ملوں گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے ملیں گے اس وقت. تو آپ ان کے گھر پہنچ جائیں کہ کون اتنی محنت کرے گا. میں کہا کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ کون اتنی محنت کرے گا. آپ کے نزدیک یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے ہی نہیں. اگر آپ کا بچہ بیمار پڑ جائے، اسے کوئی ایسی بیماری ہو جس کے بارے میں لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈاکٹر دلی میں رہتے ہیں، تو آپ سفر کر کے دلی تک جائیں گے اور اسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے، گرچہ اس ڈاکٹر کے پاس لمبی لائن لگی ہو، بھیڑ لگی ہوئی ہو. جب آپ کی باری آئے گی آپ صبر کرتے رہیں گے، کسی دوسرے کو نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ آپ کے لیے وہ بہت اہم ہے. لیکن چونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت سے، صرف ایک فون کال لگا دینے سے اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے زیادہ محنت ہم نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ علم اس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں. صرف اگر حکم دیتے، اشارہ کرتے تو مشائخ اور جو اس زمانے کے علماء ہیں آل بیت کے احترام میں ان کے گھر آ جاتے سب سکھانے کے لیے. خود وہ کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ گرمی اور سردی کو برداشت کیا. اس کے بعد انہیں مقام و مرتبہ حاصل ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ علم ایسا حاصل نہیں ہوتا. اس واقعے کے اندر بے شمار دروس ہیں ہمارے لیے. جاری رکھیں، اب روک دیں، تھوڑا سا ایک دو قصہ اور پڑھ لیتے ہیں. ان سعید بن جبیر والا پڑھیں. یہ ابو سلمہ والا جو ہے وہی قصہ ہے. ان سعید بن جبیر عن سعيد بن جبير قال كان ناس من المهاجرين قد وجدوا على عمر في إذنانه ابن عباس دونهم قال وكان يسأله فقال عمر أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضلہ بارک اللہ فیک. اس سے پہلے جو عبارت ہے وہ بھی بہت اہم ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قال عمر لابن عباس لقد علمت علما ما علمنا. آپ نے ایسا علم حاصل کیا ہے جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر فاروق. ان کا یہ اعتراف ہے کہ آپ کے پاس وہ علم ہے جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. کافی زیادہ محبوب رکھتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ یہ بچے تھے. اللہ کے رسول کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی. یہ بچے تھے، اس کے باوجود اپنی خاص مجلسوں کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے جاتے تھے. اپنے بچے کو نہیں، ان کے بچے بھی ہیں نا عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اپنی خاص مجلسوں میں جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہوتے. ایک دن کا معاملہ کیا ہوا؟ کان ناس من المہاجرین قد وجدوا علی عمر فی اذنہ ابن عباس دونہ. بعد مہاجرین صحابہ اکرام کے دل میں تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نہیں پوچھتے اور اس چھوٹے بچے کو اپنے قریب رکھتے ہیں اپنی مجلسوں میں. قال وكان يسأله فقال عمر. تو ان صحابہ اکرام نے جو مہاجرین تھے بڑے بڑے عمر دراز، ان لوگوں نے ایک دن یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کے بیان کر دی. اس چھوٹے بچوں کو آپ اپنی مجلسوں میں رکھتے ہیں اور ہم ماشاءاللہ مہاجرین میں سے ہیں، بڑے ہیں، ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، آپ ہمیں موقع نہیں دیتے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ سأوریکم اليوم منہ ما تعرفون فضلہ. آج آپ لوگوں کو دکھا ہی دیتا ہوں کہ کیوں ان کو میں آپ لوگوں پر فضیلت دیتا ہوں. اس فضیلت کی وجہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے آج دیکھ لیں آپ لوگ. اس کے بعد انہوں نے ایک امتحان لیا. فسألهم عن هذه السورة اذا جاء نصر اللہ. تو ان تمام صحابہ اکرام سے جو اعتراض کرتے تھے ان سے پوچھا
کہ اذا جاء نصر اللہ اس سورہ سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو فقال بعضهم امر اللہ نبیہ اذا رأى الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا ان یحمدہ واستغفرہ. لوگوں نے جو ظاہری تفسیر تھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کی تعریف کریں اور استغفار کریں. جو ظاہری معنی تھا وہ بیان کیا تمام صحابہ کرام نے. فقال عمر یا ابن عباس تکلم. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹے اب آپ شروع ہو جائیں, بتائیں ان لوگوں کو کہ اس سورہ کے اندر ہے کیا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اعلمہ متی یموت. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو خبر دی ہے کہ آپ کی وفات کب ہوگی. اللہ اکبر. بظاہر ان آیتوں کو پڑھ کر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہاں پر موت کی خبر کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں ابن عباس کی نظر. اللہ اکبر. کتنے باریک نظر تھی, کتنی باریک نظر تھی ان کی. باریک بھی تھے. کہتے ہیں اعلمہ متی یموت. اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو خبر دی ہے کہ کب آپ کی وفات ہوگی. آپ کی وفات کا وقت اب قریب آ چکا ہے. آپ کی وفات کا وقت اب قریب آ چکا ہے. ای فہی آیتک من الموت. یہ ایک نشانی ہے موت کی. یہ سورہ کیا ہے؟ موت کی ایک نشانی ہے آپ کی. فسبح بحمد ربک واستغفر. اس لیے اب آپ کے استغفار کا وقت آ چکا ہے, اب استغفار کریں. دیکھیں کتنی باریک نگاہ ہے. انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر اعمال کو ختم کرتے وقت استغفار سے ختم کرتے تھے. نماز پڑھتے آخر میں کیا کہتے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی مغفرۃ من عندک. ہے یا نہیں ہے؟ سب سے آخر میں استغفار سے نماز کو ختم کرتے. نماز کے بعد فوراً اللہ اکبر کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. شروعات اور اختتام ہمیشہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ استغفار سے کرتے تھے. دن ختم ہوتا کس سے کرتے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت سید الاستغفار سے. رات کی شروعات ہوتی, رات کی انتہا ہوتی استغفار سے. اکثر و بیشتر اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کے اندر کتنی باریک نگاہ تھی. دیکھتے کہ ہمیشہ کسی کام کو ختم کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول کیا کرتے؟ استغفار کرتے. کسی مجلس سے باہر نکلتے, بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کرتے؟ آخر میں کفارۃ المجلس کی دعا پڑھتے. اس کے اندر کیا ہے؟ آخر میں استغفار. تو انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر دیکھا کہ ہمیشہ ہر چیز کا اختتام اللہ کے رسول کس سے کرتے؟ استغفار سے کرتے ہیں. اور یہاں پر اللہ رب العالمین آخر میں اللہ کے رسول کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے استغفار کا وقت آ گیا ہے. یعنی آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے, اب آپ کے موت کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ سورہ جب نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, اس میں کیا آخر نازل کیا ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موت کی خبر دی ہے, اس لیے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو پہنچانا. اور اس میں اللہ رب العالمین نے بشارت دی کہ اب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے. تو اللہ کے رسول کی جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی تو پوری ہو چکی, اب دنیا میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. تو یہ معنی ابوبکر صدیق نے سمجھا تھا, عمر فاروق نے سمجھا تھا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا تھا. تو لوگوں کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کیسے میں آپ لوگوں پر ان کو فضیلت دیتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ آپ کی وہ نظر پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں تک ابن عباس کی نظر پہنچ جاتی ہے. یہ تھا ان کا مقام و مرتبہ. صرف ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے, وہ اتنی باریک نگاہ تھی قرآن پر ان کی. تو یہ مقام و مرتبہ ان کا تھا. اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی مجلس میں ہمیشہ اپنے قریب رکھتے تھے. اس لیے کوئی بڑا عالم ہو اگر آپ کو اپنے قریب رکھ رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑے شرف کی اور فضیلت کی بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بڑے علماء ایسے ہی قریب نہیں رکھتے, دنیاوی جاہ اور منصب کی وجہ سے نہیں. اگر آپ کے اندر وہ مقام و مرتبہ ہے, علمی لیاقت ہے, آپ کے اندر یہ ہے کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی خشیت ہے, منہج سلف پر چلنے والے ہیں, تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, علماء آپ کو خود قریب کریں گے. لیکن اگر آپ کے اندر انحراف ہے, بدعت ہے, ظاہر سی بات ہے کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے. تو یہ مقام و مرتبہ اس طرح ان کو حاصل ہوا تھا. ایک آخری یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد اس مجلس کو ختم کریں گے.
عن الشعبی پڑھیں، اس کے بعد اس مجلس کو ختم کریں انشاءاللہ. عن الشعبي قال ابن عباس قال لأبي يا بني ان عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثا لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا یجربن. عليك كذبا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک دن نصیحت کی. والد نے بیٹے کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت قریب رکھتے ہیں، بہت ہی عزیز اور پیارے رکھتے ہیں. آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے کسی کا نہیں ہے. آپ کو میں ایک نصیحت کر رہا ہوں، 3 نصیحتیں کر رہا ہوں، زندگی بھر ان 3 نصیحتوں پر عمل کرنا. آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ عمر فاروق آپ کو اتنا عزیز رکھتے ہیں، لیکن میری یہ 3 وصیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ سامنے رکھنا. کیا نصیحتیں ہیں؟ ان نصیحتوں کے اندر ایک باپ کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے، اور یہی میری نصیحت آپ لوگوں کے لیے ہے. کیا نصیحت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو؟ لا تفشین لہ سرا. آپ ان کے قریب رہتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات سے آپ واقف ہوں گے جو راز کی چیزیں ہوں گی. وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان چیزوں سے دوسرے لوگ مطلع ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ قریب رہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے آپ واقف ہوں گے. ان کی راز کی چیزوں کو کبھی بھی کسی دوسرے کو نہ بتائیں. راز کی چیزوں کو راز رکھیں، ان کی راز کا افشا نہ کریں. یہ نصیحت ہر ایک کے لیے ہے جن سے آپ قریب رہتے ہیں. اگر آپ کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہے، آپ کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ ان کے تعلق سے اگر کوئی ایسی چیز آپ کے علم میں آ جائے، آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز نہیں جانی چاہیے، ان کے مقام و مرتبے کو ٹھیس پہنچے گی، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اس راز کی حفاظت کریں، لوگوں کے سامنے ان کو رسوا نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہے. ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. دوسری نصیحت کیا کی؟ وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا. آپ کو موقع ملا ہے، اتنا اونچا مقام ملا ہے، ایک حاکم وقت کے، خلیفہ کے، بادشاہ کے آپ قریب رہ رہے ہیں، تو اس موقع کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. دوسرے لوگوں کی غیبت جا کر ان کے سامنے نہ بیان کرنے لگیں. اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی، دوسرے لوگوں کی بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم رہتی ہیں، تو چلیں مجھے بہت اونچا مقام ملا ہے، اب بادشاہ کے سامنے جا کر، ذمہ دار کے سامنے جا کر دوسروں کی شکایت پہنچاؤ جا کے، اس لیے کہ مجھے اچھا مقام ملا ہے. کبھی یہ کام نہ کرنا بیٹے. دوسروں کی غیبت جا کر بادشاہ کے سامنے، خلیفہ کے سامنے نہ کرنا. ان کے راز کو دوسروں کو نہ بتانا، اور دوسروں کی غیبت جا کر ان کے سامنے نہ کرنا. یہ دوسری نصیحت ہے. تیسری نصیحت کیا ہے؟ وَلَا يُجَرِّبَنَّ عَلَيْكَ كَذِبًا. اور زندگی بھر کبھی ان کے دل میں کھٹکا بھی نہ پیدا ہو کہ آپ جھوٹ بولنے سے کام لیتے ہیں. کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، چاہے آپ کو کتنا ہی خسارہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن جھوٹ کا سہارا قطعاً نہ لیں. یہ 3 نصیحتیں ہیں. تو یہ نصیحت سب کے لیے ہے. اللہ رب العالمین ان نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.